مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قرآن پاک میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل، یعنی 1000 مہینے میں وہ والے کہ دن میں روزہ، رات میں قیام، روزہ رکھ کر جہاد، وہ جو 1000 مہینے کی عبادت، اس سے بہتر ہے کہ کوئی شب قدر میں ایک رات عبادت کر، وہ ایک رات عبادت میں گزار، یہ اس سے افضل۔ اچھا برابر بھی نہیں، وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں، بلکہ خیر من الف شہر، اس 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر کہ شب قدر میں عبادت کی جائے، لیلۃ القدر میں عبادت کی جائے۔ پھر آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور خاص کر روح یعنی جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار، رب کے حکم سے ہر معاملے کے لیے زمین پر اترتے۔ سلام، سلامتی والی رات، سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یہ فجر تک ایسا ہوتا، فرشتے آتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اگرچہ محسوس نہ ہو ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو یہ پوری رات یوں برکتوں رحمتوں والی، اور اس رات جو عبادت کرے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب کا حقدار ہو، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اسے ثواب ملے۔ بعض روایات میں اس طرح بھی آیا کہ پچھلی امتوں میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا، اس نے رب سے دعا کی کہ مالک و مولا مجھے اولاد سے نواز، میں جان مال اور اپنی اولاد کے ساتھ تیری راہ میں جہاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 بیٹے دی۔ اب وہ کیا کیا کہ جب بیٹے بڑے ہو گئے تو ہر مہینے میں ایک لشکر تیار کرتا، بیٹے کو سپہ سالار بناتا، مال و دولت جو بھی سامان و ساز و سامان ہوتا وہ دیتا، اور وہ جہاد کرتا، 1 مہینے تک جہاد کرتا، شہید ہو جائے، پھر دوسرے مہینے دوسرا بیٹا، تیسرے مہینے تیسرا بیٹا، چوتھے مہینے چوتھا بیٹا، یوں 1000 مہینوں تک اس کے 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان، اور یہ خود پیچھے رات کو عبادت، دن میں روزہ رکھ، اور جب بیٹے شہید ہو گیا تو پھر خود جہاد کے لیے نکلا، خود بھی شہید ہو گیا۔ یعنی ایسی عبادت و ریاضت کہ جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، سب اللہ کی راہ میں قربان، 1000 مہینے تک عبادت بھی کرتا رہا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سنا تو وہی رشک آیا، اتنی عبادت و ریاضت، ہماری عمریں بھی کم، اور اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح عبادت کی جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو غمگین ہو گئے۔ تو اس موقع پر پھر سورہ القدر نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 مہینے میں کون سے کہ 1000 بیٹے قربان کیے، ہر مہینے میں ایک بیٹا، جہاد کیا، ادھر رات کو عبادت، دن میں روزہ، اور پھر خود بھی اپنی جان مال اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اس طرح کی عبادت سے بہتر کوئی شخص شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں عبادت کرے، یہ اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر افضل، اس سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ اس میں کاش ہمارا بھی ذہن بنے کہ ہم نے بھی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ عمومی طور پر حدیثوں کے اندر لیلۃ القدر آخری عشرے میں بتائی گئی، اور آخری عشرے کی طاق راتوں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں، آخری جو عشرہ ہوتا ہے یعنی 21 رمضان سے پھر 30 تک یا 29 تک جتنے کا مہینہ ہو بیٹھا جاتا ہے، تو 20 کے بعد جو رات آتی ہے 21 بیٹھ جاتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے اور پھر جب چاند نظر آ جاتا ہے یا 30 پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اٹھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد جو حدیث میں بیان کیا گیا وہ لیلۃ القدر کی تلاش، وہ شب قدر کی تلاش، بلکہ شب قدر کی تلاش میں سرکار علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف فرما، پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ تشریف لائے صحابہ کے سامنے اور ارشاد فرمایا کہ
میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں، تو لہٰذا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کرنا ہے تو وہ بھی آئے۔ سرکار علیہ السلام نے پھر آخری عشرے کا اعتکاف خود بھی کیا اور صحابہ کو بھی ترغیب دلائی۔ اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے، اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے کہ ایک مرتبہ کسی سفر وغیرہ مجبوری کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تو حضور نے اگلے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک مرتبہ شوال کے آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو یہ سب لیلۃ القدر کی تلاش ہے، شب قدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ قرآن پاک کی اس سورت کی اگر تفسیر کی جائے، تشریح کی جائے، بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ تو قدر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قدر و منزلت والا، کیونکہ اس میں قدر والا قرآن نازل ہوا، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جو اس میں عبادت کرتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، عزت افزائی کی جاتی ہے، اس کی عزت بڑھائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں۔ اچھا، قدر کا ایک معنی تنگ ہو جانا۔ فرشتے اس رات اتنے نازل ہوتے ہیں، اتنے نازل ہوتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کنکریوں کی مقدار میں، اتنی مقدار میں فرشتے آتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کو تنگ پڑ جاتی، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات فرشتوں کا نزول اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے، گویا کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور قدر کا معنی تنگی، اس وجہ سے اس کو قدر کہتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا، قدر میں نہیں، مقدر سے نکلا ہے، مقدار مقرر کرنا۔ اس رات جو فرشتوں کے صحیفوں میں جو چیزیں مقدر ہوتی ہیں وہ ان کے حوالے کی جاتی ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی۔ جبرائیل علیہ السلام جو یہاں ذکر ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خاص روح یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جو سردار۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں فرشتے اترتے نازل ہوتے ہیں، 4 جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں، ایک سرکار علیہ السلام کے روضہ انور پر جھنڈا، ایک بیت المقدس پر، ایک خانہ کعبہ پر، ایک طور سینا پر، اور پھر فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان مرد و عورت جو مومن ہیں ان پر سلامتی نازل کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں نیک مسلمانوں کے ساتھ۔ یوں پوری رات گزرتی ہے کہ وہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، انہیں اس کی برکتیں ملتی ہیں، انہیں اس کی برکتیں حاصل ہوتی۔ جو سو رہے ہیں وہ بھی سو رہے ہیں، یا معاذ اللہ جو گناہوں میں ہیں تو وہ برکتیں حاصل نہیں کر پاتے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل اس کی برکتیں نہیں ملتی۔ حدیث پاک سے آگے فرمایا مگر اس سے ان برکتیں نہیں ملتی کہ جو شراب کا عادی، خنزیر خور، خنزیر کھانے والا، یا رشتہ کاٹنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا۔ پیچھے شب برات میں بھی سنا تھا کہ اس طرح کے کچھ محروم لوگ ایسے ہیں کہ جو برکتوں والی جو راتیں ہیں ان کی برکتیں بھی حاصل نہیں ہوتی، ان کی برکتیں حاصل نہیں کر پاتے۔ اس میں بھی شراب کا عادی، خنزیر خور، خنزیر کھانے والا، اور یہاں کا رشتہ کاٹنے والا، قطع رحمی کرنے والا، بہن سے ناراض، بھائی سے ناراض، بلا وجہ شریف، معاذ اللہ ماں باپ سے ناراض، خالہ سے ناراض، پھپھو سے ناراض، چاچا سے ناراض۔ تو یہ بلا وجہ کی قطع رحمی، بلا وجہ رشتہ توڑنا شرعاً حرام۔ صرف اتنی بات پہ کہ میری شادی بھی نہیں ہے، صرف اتنی بات پہ کہ فوتگی ہوئی نہیں ہے، صرف اتنی بات پہ رشتہ توڑ دینا، اگلی کی مجبوری بھی نہ سننا، نہ سمجھنا، نہ سننا، تو اور ناراض ہو جانا، تو یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ قطع رحمی کرنا، رشتہ توڑنا حرام ہے۔ اور رشتہ توڑنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس برکت والی رات، عظیم الشان رات، عظیم القدر رات، اس کے اندر بھی محروم رہتے ہیں، اس رات کی برکتیں انہیں حاصل نہیں ہوتی۔